مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا. مسجد میں داخل ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ویسے بھی ہمیں حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ آپ پر درود و سلام بھیجا جائے. ویسے تو آپ کسی بھی وقت درود و سلام پڑھ سکتے ہیں، لیکن اب ایک خاص موقع بتایا جا رہا ہے کہ جس وقت آپ سلام پڑھیں تو دعا کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا الہی میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہو. اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اگر نمازی مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لے تو باقی دن شیطان سے محفوظ رہے گا. اگر نمازی نماز کے لیے جو مسجد جائے اور یہ دعا پڑھ لے تو باقی دن میں بھی شیطان سے محفوظ رہے گا. اور وہ دعا کیا ہے؟ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. میں عظمت والے اللہ، اس کے عزت والے چہرے اور اس کی قدیم بادشاہت کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پناہ مانگنے کے بھی کئی طریقے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خوبصورت صفات کا ذکر کر کے پناہ مانگنا اللہ کی رحمت کو دعوت دینا ہے. اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ ہم تو مسجد جاتے نہیں، پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو بات یہ ہے کہ آپ ویسے ہی صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لیں، صبح شام کی دعاؤں میں اس کو بھی شامل کر سکتے ہیں. مسجد سے نکلتے وقت کی دعا. حضرت ابو اسید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مسجد سے نکلو تو یہ پڑھو، اللہم انی اسألک من فضلک، یا الہی بے شک میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں. بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک. اللہ کے نام سے مسجد سے باہر آتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہو. اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے اپنے فضل و کرم کے دروازے کھول دے. مسجد میں آواز بلند کرنا منع ہے، یعنی زور زور سے آوازیں دے کر ایک دوسرے کو بلانا ویسے بھی کوئی اچھے مینرز میں سے نہیں، کہ آپ ایک جگہ بیٹھ کے وہ دور دراز پکاریں، چیخیں چلائیں اور لوگوں کو آوازیں دیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے طائف کے رہنے والے 2 آدمیوں سے کہا جو مسجد نبوی میں اونچی آواز سے باتیں کر رہے تھے، اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا. تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو. اب اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ پڑھے لکھے لوگ، جاننے والے لوگ اور انجان، ان 2 سے برابر کا معاملہ نہیں کیا جا سکتا. ایک استاد اپنی کلاس کے اندر شاگرد کو ادب، ڈسپلن سکھانے کے لیے اگر سخت بات کرے تو اس کا پھر بھی جواز ہے، لیکن وہ عام لوگوں کو، ناسمجھ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہوئے، دین کی تعلیم دیتے ہوئے ایسا رویہ یا طریقہ اختیار نہیں کر سکتا. اب آپ دیکھیں کہ طائف کے لوگ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے، تو اہل طائف اور اہل مدینہ میں فرق تھا. مدینہ والوں کو آپ کی صحبت ایک عرصے تک نصیب رہی. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول. ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، آپ کے سامنے ادب کیا ہے کہ آواز پست رکھی جائے، آہستہ آواز سے بولا جائے. اور اسی طرح جہاں آپ کا ذکر ہو رہا ہو، جو آپ کی مجلس ہو، یعنی آپ کی احادیث یا آپ کی لائی ہوئی باتوں کی تعلیم کی جو مجلس ہو، اس کا ادب بھی یہی ہے کہ اس میں شور شرابہ کرنا، بلند آواز سے بولنا اور اونچی اونچی باہم باتیں کرنا وہ بھی درست نہیں. پھر آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام ہے. آپ کے حقوق میں سے کیا حق ہے کہ جہاں آپ کی اطاعت کی جائے وہاں آپ کی عزت اور احترام بھی کیا جائے، اور آپ سے متعلق ہر چیز کا ادب اور احترام، یعنی آپ کے احترام کے ساتھ اور کس کس چیز کا احترام؟ آپ سے متعلق ہر چیز کا احترام. ازواج مطہرات کا کیوں احترام تھا مسلمانوں کی نگاہ میں؟ کیوں ان کو امہات المومنین کہا گیا؟
ان کے احترام کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے، کیونکہ وہ آپ کی ازواج تھیں. آپ کی ازواج کا احترام، آپ کی مجلس کا احترام، آپ کے نام کا احترام، آپ کی تعلیمات کا احترام، آپ کی مسجد کا احترام. بے ادب بے نصیب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا نہیں جانتا اور احترام کا معنی نہیں سمجھتا، تو وہ دین میں سے کیا حصہ پا سکتا ہے؟ یعنی آپ کے احترام میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ سے کسی نہ کسی طرح متعلق ہے، ان سب چیزوں کا احترام. اسی لیے آپ کا نام آتے ہی ہم پر کیا لازم ہے کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں. ٹھیک ہے. تو چونکہ نمبر 1 تو یہ کہ وہ مسجد میں بلند آواز میں باتیں کر رہے تھے، نمبر 2 یہ کہ وہ آپ کی مسجد میں کر رہے تھے. اور اب بھی اگر آپ میں سے کسی کو اللہ تعالی توفیق دے، موقع ہو مدینہ جانے کا، تو مسجد نبوی کے آداب پڑھ کے جائیے، کیونکہ بہت سے لوگ وہاں تک کسی نہ کسی طرح پہنچ تو جاتے ہیں، لیکن دھکم پیل کرنے سے، شور ہنگامہ کرنے سے اور غیر ضروری کام کرنے سے باز نہیں آتے. لہذا ان کا جانا ان کے لیے فائدے کی بجائے الٹا نقصان کا سبب بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو عام مسجدوں کے علاوہ خاص طور پر بیت اللہ شریف اور مسجد نبوی کا احترام بہت لازم ہے. بہت سے لوگ بیت اللہ شریف میں بیٹھ کر بلند آواز میں دنیا بھر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی درست نہیں. ضرورت کے تحت بات کی جا سکتی ہے، کوئی شعر کی مجلس ہو سکتی ہے، کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ادب اور حدود میں رہتے ہوئے. اب میں آپ سے کچھ سوال کروں گی مسجد کے بارے میں، اور میں دیکھتی ہوں کہ ان کے بارے میں آپ کے ذہن میں کیا تصور ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت مسجد میں رات گزار سکتی ہے؟ جی ہاں، گزار سکتی ہے، اگر فتنہ نہ ہو، اگر خوف کی حالت نہ ہو، اگر اس کی حفاظت کا اہتمام ہو، اگر وہ وہاں محفوظ ہو تو رات گزارنے میں حرج نہیں. یعنی اگر کسی فتنے فساد کا اندیشہ نہ ہو تو عورت مسجد میں رات گزار سکتی ہے. دلیل؟ اب مجھے آپ ہی سے دلیل مانگنی چاہیے، لیکن بتائے بغیر مانگنا بھی درست نہیں. دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک سیاہ رنگ کی لڑکی کا خیمہ مسجد میں تھا، وہ میرے پاس باتیں کرنے کے لیے آیا کرتی تھی. یعنی ایک کالی لونڈی تھی، بے سہارا بے آسرا، کوئی جگہ نہیں تھی اس کی. اس کا خیمہ کہاں تھا؟ مسجد میں تھا. وہ آپ کے پاس کیوں آتی تھی؟ باتیں کرنے. تو آپ اتنی فارغ ہوتی تھی جو باتیں کرتی تھی اس سے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بے سہارا بے کس لوگ جن کے پاس کوئی نہیں ہوتا اپنا غم دکھ سنانے کو، تو اگر کسی وقت آپ اپنے کام میں بھی لگے ہوئے ہیں اور وہ اپنے دل کا حال بیان کرتے رہتے ہیں تو صبر و تحمل کے ساتھ سنتے جائیے. یہ ایک قسم کی کاؤنسلنگ تھی، ایک طرح کا غم بانٹنا تھا. یعنی اس کا اور کوئی کام نہیں تھا حضرت عائشہ کے پاس آنے کا. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ علم صرف کلاس میں ہی نہیں سیکھا جا سکتا. علم سیکھنے کے لیے ضروری نہیں کہ ایک فارمل طریقے پر ہی آپ کہیں بیٹھیں تو آپ سیکھیں. آپ راہ چلتے بھی سیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے اندر سیکھنے کا شوق ہے، اور باتوں باتوں میں بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہر ایک سے سوال کرتے تھے. مثلا بکری والے سے بکریوں کے بارے میں سوال کرتے اور ان کے بارے میں جانتے، اور اس طرح وہ اپنے علم میں اضافہ کرتے تھے. اصل میں ہم نے علم کا معنی بہت محدود کر دیا. ہم سمجھتے ہیں علم سے مراد شاید کوئی آیت ہے یا حدیث ہے اور اس کا لفظی ترجمہ ہے، اور اس کے علاوہ بہت کچھ جاننا جو ہے وہ علم نہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے ساری چیزوں کے ناموں کا علم دیا تھا، تو دنیا کے بارے میں جاننا بھی کیا ہے؟ علم ہی ہے. ایکچولی سیکھنے کا بہترین طریقہ تبادلہ خیال ہے، سوال جواب کا انداز ہے، انٹریکشن ہے، اور اس کے لیے صرف سوال برائے سوال نہ ہو، حقیقی سوال ہو جس کی واقعی ضرورت ہو، مفروضوں پر مبنی سوال نہ ہو. میرا سوال یہ ہے کہ کیا مسجد میں مریض کو رکھا جا سکتا ہے؟ مسجد اور ڈسپینسری یا کلینک ساتھ ساتھ ہو سکتے ہیں؟ مسجد میں مریض کے لیے خیمہ لگایا جا سکتا ہے. امام شوکانی فرماتے ہیں کہ بوقت ضرورت ایسا کرنا جائز ہے. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ غزوہ خندق کے روز حضرت سعد زخمی ہو گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگوا دیا تاکہ قریب سے ان کی تیمارداری کر سکیں، یعنی آپ خود ان کو دیکھ سکیں.
کیا مسجد میں حدود قائم کی جا سکتی؟ قصاص لیا جا سکتا ہے؟ نہیں، مساجد میں نہ تو حدود قائم کی جا سکتی ہیں نہ ہی قصاص لیا جا سکتا ہے۔ کیا مسجد میں کھایا جا سکتا ہے؟ اب بہت سے کہیں گے نہیں۔ حضرت عبداللہ بن حارث کہتے ہیں ہم عہد رسالت میں مسجد میں روٹی اور گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی کھانے کا اہتمام کیا جا سکتا ہے اور افطاری وغیرہ بھی کی جا سکتی ہے وہاں، اور اذان کے بعد مسجد سے نکلنا منع ہے، استاد کے آنے کے بعد کلاس روم چھوڑنا بھی اسی طرح منع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مسجد میں ہو اور نماز کے لیے اذان دے دی جائے تو تم میں سے کوئی نماز پڑھنے سے پہلے باہر نہ نکلے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے ایک آدمی عصر کی اذان کے بعد مسجد سے نکلا تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اس نے ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ کیا حدیث ہے؟ عصر کی اذان کے بعد مسجد سے ایک شخص نکل گیا تو حضرت ابو ہریرہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا اس نے ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اور اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ کیا حکمت ہے؟ ایسے وقت میں کیوں نہیں نکلنا چاہیے؟ جی ایک تو دعا کا وقت ہوتا ہے اور ایک یہ کہ نماز کا وقت ہے، اور ایک فریضہ آپ کو بلا رہا ہے اور آپ اسے چھوڑ کے کچھ اور کرنے جا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔